اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات۔ سید سلیمان ندوی۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب مولانا شبلی کے جانشین، علوم مشرقی اور عربی و فارسی کے جید فاضل تھے۔ مولانا شبلی مرحوم ان سے اپنی زندگی میں بہت محبت کرتے تھے اور ایک خاص نظر شفقت و عنایت ان پر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ذہانت اور قابلیت و طباعی سے ان کے اور شاگردوں سے ممتاز تھے۔ انہوں نے مولانا مرحوم کی روایات کو جاری رکھا اور بالفعل انہی کی نگرانی اور اہتمام میں حلقہ دارالمصنفین عربی اور فارسی کی نایاب کتابوں کے ترجمے و تالیف کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ وہ دارالمعارف کے بھی ایڈیٹر رہے، جو زبان اردو کے مشہور مجلہ علوم اہل اسلام کے اشاعت کے لیے مخصوص تھا، اور اس کے مضامین سے ان کی مضمون نگاری، اعلیٰ قابلیت اور تحقیق علمی کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا دارالمصنفین اور معارف دونوں کے روئے رواں تھے۔ انہوں نے بلاد اسلامی اور یورپ کا بھی سفر کیا تھا اور سیرت النبی کا بقیہ حصہ اسی شان و شوکت سے ختم کیا تھا۔ سیرت العائشہ، عرض القرآن، لغات جدید وغیرہ آپ کی مقبول اور مفید تصانیف میں سے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی اردو کے ابتدائی آثار مسلمانوں کی فتح سندھ کے وقت سے تلاش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی بحث کے بعد وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ عربی زبان کے میل جول سے جو زبان وجود میں آئی، اس کی موجودہ شکل سندھی ہے۔ سندھی اور اردو میں بڑا تفاوت ہے۔ دو زبانیں نہ صرف فرہنگ کی حد تک بلکہ صرفی و نحوی ساخت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ عربی کا اثر اس باعث بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا کہ وہ سامی خاندان کی زبان ہے اور دیسی بولیاں ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لفظی حد تک تو بعض عناصر عربی سے سندھی میں شامل ہو گئے، لیکن عربی نے ایسا قابل ذکر اثر نہیں چھوڑا جو زبان کی تشکیل میں مؤثر ثابت ہوتا۔ اختلاط زبان سے جو عمل شروع ہوتا تھا، وہ ایرانی نسل کی نئی آمد کے بعد ختم ہو گیا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کی فتح سندھ کا علاقے کی زبانوں پر عربی کے اثرات نے اردو کی داغ بیل میں کوئی حصہ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود ندوی صاحب بھی اپنے اس دعوے کے بارے میں پختہ رائے نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس خیال کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ مخلوط زبان سندھ، گجرات، اودھ، دکن، پنجاب اور بنگال ہر جگہ کی صوبے دار زبانوں سے مل کر ہر صوبے میں الگ الگ پیدا ہوئی۔ یہ بیان بڑا ہی تذب بذب اور غیر تسلی بخش ہے۔ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ 1928 عیسوی میں پروفیسر جولس بلاک نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہندوستانی کے آغاز و ارتقاء پر غور کرتے وقت دہلی کے اطراف و اکناف کی بولیوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پروفیسر بلاک کے اس اشارے کی تحریک پر ڈاکٹر مسعود حسن خان نے مقدمہ تحریک زبان اردو لکھ کر تحقیق کے میدان کو اور وسعت دی۔ پروفیسر بلاک نے محض ہریانی پر زور دیا، مگر مسعود صاحب نے اس رشتے کی تلاش میں دلی کے گرد و نواح کی بولیوں یعنی ہریانی، کھڑی بولی اور راجستھانی کے اثرات کی کھوج کی۔ دلی چونکہ ان تینوں بولیوں کے سنگم پر واقع تھی، اس لیے ان کے اثرات کا مرتب ہونا ضروری تھا۔ پروفیسر شیرانی نے ہریانی کو اردو کی ہی ایک شکل قرار دیا تھا، مگر مسعود صاحب اس کی تردید کر کے نہ صرف اسے علیحدہ اور مستقل زبان قرار دیتے ہیں جو مضافات دہلی میں رائج تھی، بلکہ وہ اسے پنجابی زبان کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تصور کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کے طلوع کے وقت ہریانی اور پنجابی میں خط فاضل قائم کرنا دشوار تھا۔ قدیم اردو اور دکنی کا پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے، البتہ شورسینی اپ برہنش کی جانشین ہونے کی حیثیت سے پنجابی زبان کے مقابلے میں ہریانی اور کھڑی بولی کو قدیم ماننا پڑے گا۔
चनाचे अपने इस मुकाबले में उन्होंने कोशिश की है कि कदीम उर्दू और दक्कनी की खसूसियात की तोजी नवाई दिल्ली की बोलियों में यानी हरियाणी, मेवाती, राजस्थानी और खड़ी बोली से कर सकें, और तमाम बहस का नतीजा ये है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर है। इस पर रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़ते हैं, और जब 15वीं सदी में आगरा दारुस्सल्तनत बन जाता है और कृष्ण भक्ति तहरीक के साथ ब्रिज भाषा आम मकबूल हो जाती है, तो सलातीन दिल्ली के अहद की तश्कील शुदा ज़ुबान की नोक पलक ब्रिजी मुहावरे के ज़रिए दुरुस्त होती है। गरज मसूद साहब ने तमाम तर जोर इस बात पर दिया है कि उर्दू की तह में जो बोलियां हैं वो नवाहे दिल्ली की बोलियों से ताल्लुक़ रखती हैं। वो लिसानी इर्तका के इन मदारिज को काबिल तरजीह नहीं समझते जो पंजाब के मैदानों में हिंदू और मुसलमानों की तवील मुद्दत के साबिक़े से तय हुए थे।